السلام علیکم. میں ناہدہ تبسم، لیکچرر ان اکنامکس، گورنمنٹ ڈگری کالج نرمل. آج کی ٹاپک جو ہے ہندوستان میں زراعت، انڈین ایگریکلچر، زراعت کا رول اور اس کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے ہم لوگ. یہ سیکنڈ سیم والوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے. ہندوستان کی معیشت ایک زرعی معیشت ہے جہاں پر زرعی شعبے کو نہایت اہم اور اعلیٰ مقام حاصل ہے. زراعت ہندوستان کی معیشت میں ایک کلیدی رول انجام دیتا ہے اور ملک میں جملہ آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ زرعی شعبے سے وابستہ ہے اور ملک کی اکثریت آبادی کی روزگار فراہم کرتا ہے. زرعی شعبہ نہ صرف ملک کی تمام افراد کو روزگار فراہم کرتا ہے بلکہ صنعتوں کو بھی خام مال فراہم کرتا ہے، جیسے سوتی کپڑے کی صنعت، شکر سازی کی صنعت وغیرہ. لہٰذا زرعی شعبہ کی ترقی کے بغیر صنعتی شعبے کی ترقی ممکن نہیں ہے. زرعی شعبے کو ہندوستانی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی مانا جاتا ہے. ملک کے خام قومی پیداوار میں آج بھی زرعی پیداوار کو ایک اہم مقام حاصل ہے، یعنی خام قومی پیداوار کا ایک بڑا حصہ زرعی شعبہ فراہم کرتا ہے. ہندوستان میں زرعی شعبہ قومی آمدنی اور بیرونی زر مبادلے کو زیادہ تعاون دے کر معیشت کی شرح نمو کو بڑی حد تک متاثر کر رہا ہے. قومی آمدنی میں زراعت کا حصہ. آزادی کے وقت قومی آمدنی میں زرعی شعبے کا حصہ 25% تھا، جو آہستہ آہستہ گھٹتا جا رہا ہے. 65% تھا. ہندوستان کی قومی آمدنی میں زراعت کے حصے کو مندرجہ ذیل کے تحت بتلایا گیا. یہ زراعت کے حصے کو بتلایا گیا. دیکھیے، مطلب یہ چارٹ جو ہے 1950 سے 51 تا 1919 سے 20 تک کا ہے. سال ایک سائڈ میں رائٹ سائڈ جو ہے کالم میں کیا دیا، سال دیا، اور لیفٹ سائڈ جو ہے زراعت کا حصہ دیا گیا. مطلب فرسٹ کیا ہے، 1950 سے 51 میں زراعت کتنی تھی، 56.5% تھی. پھر 1970 سے 71 میں 45.9% تھی. 1990 میں 1991 میں 34.0% تھی. مطلب یہاں پر تھوڑا 90 میں تھوڑی کمی ہوئی، اور اسٹارٹنگ سال میں زیادہ تھا، اس کے بعد کم ہوا، اس کے بعد اور تھوڑا کم ہوا. پھر 2000 سے 2001 میں 24.70% ہوا، اور 2011 میں 14.5% ہوا، اور 2010 سے 11 میں، اور 2011 سے 12 میں 13.9% ہوا. اس طرح زراعتی پیشے میں، اور 2016 سے 17 میں 16.36% رہا، اور 17 سے 18 میں بھی 16.36 رہا. اور اس کے بعد ہے نا 19 میں 2018 سے 19 میں 15.41% رہا، اور 2019 سے 20 میں 15.56% رہا. مندرجہ بالا جدول سے ظاہر ہوتا ہے کہ زرعی شعبے کا حصہ بتدریج گھٹتا جا رہا ہے. یہ معیشت کے دیگر شعبوں کے نشوونما کی وجہ سے قومی آمدنی میں دیگر شعبوں کا بڑھتا ہوا حصہ ترقی کی علامت ہے. جوں معاشی ترقی ہوتی ہے، قومی آمدنی میں زراعت کا حصہ گھٹتا جا رہا ہے، اور ترقی یافتہ ممالک میں زراعت کا قومی آمدنی میں حصہ نہایت ہی کم ہوتا ہے. جدول سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندوستان میں بھی قومی آمدنی میں زرعی شعبے کا حصہ مسلسل گھٹتا جا رہا ہے. 1950 سے 51 میں یہ 56.5% تھا، جو گھٹتا ہوئے 2010 سے 11 میں 14.5% ہو گیا. حالیہ اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو یہ ہندوستان کی قومی آمدنی میں
زرعی شعبے کا حصہ ہے۔ 2016 سے 17 میں 16.36% رہا اور 18 سے 19 میں 15.41% اور 19 سے 20 میں 15.96% رہا ہے۔ روزگار کی فراہمی میں زرعی شعبے کا حصہ ہندوستان روزگار کی فراہمی میں جو ہے نا زرعی شعبے کا حصہ ہندوستان کی زراعت تر آبادی اپنی روزگار کے لیے زراعت اور اس کی ذیلی شعبے پر منحصر رہتے ہیں۔ زراعت کے ذیلی شعبے سے مراد مرغوباتی اسکیمات، مویشیاں پالن وغیرہ، زرعی اشیاء کی صفائی منتقلی اور زرعی مارکیٹنگ اور ذخیرہ اندازی سے ہندوستان میں کئی افراد کو روزگار حاصل ہو رہا ہے۔ اس طرح زرعی شعبہ بہت سے افراد کو راست بالراست طور پر روزی فراہم کر رہا ہے۔ مندرجہ بالا شکل میں ہندوستان کی معیشت میں پائے جانے والے مختلف شعبے کا روزگار کی فراہمی میں حصہ بتلایا جاتا ہے۔ شکل سے صاف پیداوار ظاہر ہوتی ہے کہ ہندوستان میں روزگار فراہم کرنے میں زرعی شعبے کا حصہ سب سے زیادہ آہستہ آہستہ گھٹ رہا ہے۔ 1993 سے 94 میں یہ 60% سے زیادہ افراد کو روزگار فراہم کر رہا تھا، جو گھٹ کر 2019 میں 60% ہو گیا اور 2004 سے 5 میں بھی گھٹ گیا۔ زرعی شعبے کی ترقی راست طور پر صنعتی ترقی پر اثر ڈالتی ہے، جو اپنے خام مال کی فراہمی کے لیے زرعی شعبہ منحصر ہوتے ہیں، جیسے کپڑا، جوٹ، شکر خوری، پھر تیل وغیرہ۔ اس کے علاوہ کاغذ، چاول کے کارخانے بھی زرعی شعبے پر منحصر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ شعبے کو زرعی مشینوں، اوزاروں، کھاد، کیڑے ماروں کی رسد مہیا کرتا ہے۔ اس طرح ایک شعبے کی ترقی دوسرے شعبے کی ترقی کا باعث بنتی ہے۔ خارجی تجارت میں زرعی شعبوں کا رول۔ ہندوستان میں زرعی شعبے جیسے جوٹ، چائے، روغنی تیل، مصالحہ جات، تمباکو وغیرہ دوسرے ممالک کو برآمد کیے جاتے ہیں۔ اس طرح بیرونی تجارت میں زرعی شعبے میں بیرونی زر مبادلے کو حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن بیرونی زر مبادلے میں زرعی پیداوار کا حصہ بتاریخ یہ غیر زرعی اشیاء کی برآمدات میں ترقی کو ظاہر کرتا ہے۔ اشیاء کا گروپ۔ یہ اشیاء کا گروپ ہے 1990 سے 91 اور 2005 سے 6۔ تو یہ دیکھیں گے زراعت اور اس کی ذیلی اشیاء، معدنیات اور کشادات، صنعتی اشیاء، خام مال، پٹرول اشیاء، دیگر غیر درجہ بند عناصر، کل یا جملہ۔ ٹھیک ہے۔ 1990 سے 91 میں زراعت اور اس کی ذیلی اشیاء کتنی تھی؟ 19.5 تھی، اور معدنیات کی کشادات کتنی تھی؟ 4.4 تھی، اور صنعتی اشیاء کتنی تھی؟ 73.0 تھی۔ سب میں بڑھ کے صنعتی اشیاء ہے، اور خام پٹرول اشیاء 2.9، دیگر غیر درجہ بند عناصر 0.2، 10.2، مطلب یہ ایسا رہا۔ اس کے بعد ہندوستان کے برآمدات میں مختلف اشیاء کا فیصد مندرجہ بالا کی مدد سے بتلایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی برآمدات میں زرعی اشیاء کی برآمدات کے حصے میں
1990 سے 91 سے 1905 سے 6 کے دوران کمی آئی۔ یہ 19.5% سے گھٹ کر 10.2% ہو گئی۔ اس میں سب سے زیادہ مچھلی، چاول، تیل، میوے اور ترکاریاں شامل تھیں۔ معدنیات اور کشادات کی برآمدات ناکافی ہے۔ صنعتی اشیاء کا کامل برآمدات میں بہت زیادہ صنعتی اشیاء کی برآمدات میں صنعتی اشیاء، انجینئرنگ، بتلایا گیا۔ آبادی کے غذائی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ زرعی پیداوار مثلاً گیہوں، دھان، مکئی، گنا، تیل کے بیج وغیرہ۔ حمل و نقل کے ذریعے شعبے کی ترقی سے بینکنگ شعبہ ترقی ہو رہا ہے۔ مختلف بینکس دیہی علاقوں میں قائم کیے جا رہے ہیں۔ ان بینکوں کی شاخوں کھول کر کسانوں کی جمع کردہ رقم کو متحرک کر رہے ہیں۔ ہندوستان میں مرکزی اور ریاستی بجٹ میں زرعی شعبہ ایک اچھا مقام رکھ رہا ہے۔ مرکزی بجٹ میں آبپاشی کی فروخت کے لیے مارکیٹنگ کی سہولتیں کے وقفے مخصوص کرنے کے زرعی شعبوں کو نمو میں زیادتی کر رہے ہیں۔ زرعی شعبے اور پیداوار کے رجحانات۔ ایگریکلچر پروڈکشن اینڈ پروڈکٹیوٹی، یہ پھر کلاس میں پڑھیں گے ہم لوگ۔ آج کی کلاس کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، کل پھر ملیں گے ہم لوگ۔ اللہ حافظ۔